شمالی بحری قزاقوں کی جانب سے 21 اپریل کو ہائی جیک کیے گئے بحری جہاز کے عملے میں شامل 10 پاکستانیوں کے اہل خانہ اپنے پیاروں کی حفاظت اور واپسی کو لے کر پریشان ہے اور حکومت سے اپیل کر رہے ہیں کہ حکومت ان 10 مغوی پاکستانیوں کی خیر و عافیت کی آگاہی اور باحفاظت واپسی کا بندوبست کرے۔ اس سلسلے میں کل مغوی پاکستانیوں کے اہل خانہ نے کراچی میں پریس کانفرنس بھی کی تھی، جبکہ 3 روز پہلے ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی نے کہا تھا کہ صومالی وزارت خارجہ نے عملے کی باحفاظت واپسی کی یقین دہانی کرائی ہے اور بحری قزاق جہاز کے مالک کے ساتھ رابطے میں ہیں اور عملے کی خیریت سے متعلق مثبت اشارے ملے ہیں۔ بات یہ کہ صومالیہ کے بحری قزاقوں نے 2 ہفتے پہلے عمان سے صومالیہ جانے والے ایک انڈونیشین آئل ٹینکر کو ہائی جیک کر لیا تھا، جس پہ عملے میں 17 افراد سوار تھے، جن میں سے 10 کا تعلق پاکستان سے ہے۔ صومالی قزاقوں نے جہاز اور عملے کی بازیابی کے لیے جہاز کے مالک کمپنی سے 70 لاکھ امریکی ڈالر تاوان کا مطالبہ کیا ہے۔ تشویش کی بات یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی متعدد بار صومالی قزاقوں کی جانب سے اس قسم کی کارروائیاں سامنے آ چکی ہیں۔ ایسے ہی ایک واقعے میں 2 سال پہلے بنگلہ دیش کے کارگو جہاز کو بھی صومالیہ کے بحری قزاقوں نے اغوا کر لیا تھا، جس پر 23 افراد پر مشتمل عملہ سوار تھا، جو تمام بنگلہ دیشی شہری تھے۔ قزاقوں نے 1 مہینے تک جہاز اور عملے کو اپنی تحویل میں رکھا تھا، جس کے بعد جہاز کی مالک کمپنی اور بین الاقوامی انشورنس کمپنی نے بحری قزاقوں کو 50 لاکھ امریکی ڈالر کا تاوان ادا کر کے عملے اور جہاز کو بازیاب کروایا تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ رقم ایک غیر معمولی طریقے کے تحت ادا کی گئی تھی۔ بین الاقوامی انشورنس ادارے نے نقد رقم واٹر پروف بیگز میں ڈال کر طیارے کے ذریعے سمندر میں ڈراپ کی، جسے بعد میں قزاقوں نے وصول کیا اور پھر قزاقوں کی جانب سے مغویوں کو رہا کر دیا گیا۔ اہم بات یہ کہ اس ماڈل کو سمندری قزاقی میں ایک روایتی طریقہ سمجھا جاتا ہے، جہاں ریاستی مداخلت کم اور نجی کمپنیوں اور انشورنس اداروں کا کردار زیادہ ہوتا ہے، اور صومالیہ کی حکومت کا کردار ان واقعات میں عموماً محدود رہتا ہے۔ بین الاقوامی رپورٹس کے مطابق قزاق زیادہ تر نیم خود مختار ساحلی علاقوں میں سرگرم ہوتے ہیں، جہاں مرکزی حکومت کا کنٹرول کمزور ہے۔ اسی لیے نہ تو فوری ریسکیو آپریشن ممکن ہوتا ہے اور نہ ہی قزاقوں کے خلاف مؤثر کارروائی ہو پاتی ہے۔ اہم بات یہ کہ ان مغویوں میں 10 پاکستانی شہری بھی شامل ہیں، جن کی باحفاظت واپسی حکومت پاکستان کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے حکومت کو ان پاکستانیوں کی واپسی کے لیے تمام تر سفارتی کوششیں تیز کرنی چاہیے۔ پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں ورلڈ پریس فریڈم ڈے کی، کیونکہ آج پاکستان سمیت دنیا بھر میں یوم آزادی صحافت منایا جا رہا ہے، جس کا مقصد آزادی اظہار رائے اور عوام کی معلومات تک رسائی کی بنیادی حقوق کا تحفظ ہے۔ لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں آزادی صحافت اور آزادی اظہار رائے اور معلومات تک رسائی کو سیکیورٹی مسائل سمیت کئی طرح کے قانونی، ریگولیٹری اور معاشی دباؤ کا سامنا ہے، اور پاکستان پچھلے کئی سالوں سے آزادی صحافت کے عالمی انڈیکس میں آخری 30 ممالک میں شامل ہو رہا ہے۔ رپورٹرز وداؤٹ بارڈر جیسے معتبر عالمی ادارے کی جانب سے جاری کیے گئے حالیہ رینکنگ کے مطابق پاکستان آزادی صحافت کے انڈیکس پر 180 ممالک میں سے 153 نمبر پر موجود ہے۔ اہم بات یہ کہ اس سال پاکستان کی درجہ بندی میں 5 درجے کی ترقی ہوئی ہے، لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ حالیہ ترقی کے علاوہ پاکستان پچھلے 10 سالوں کے دوران اس عالمی انڈیکس میں مسلسل تنزلی کا ہی شکار رہا ہے۔ اور صرف رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز ہی نہیں، کمیٹی فار پروٹیکشن آف جرنلسٹ، انٹرنیشنل فیڈریشن آف جرنلسٹ اور فریڈم نیٹ ورک جیسے ادارے بھی پاکستان میں آزادی صحافت کے معیار میں تنزلی کی نشاندہی کر رہے ہیں اور اس پر تشویش کا اظہار کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں رواں سال فروری میں سی پی جے نے 17 دیگر صحافتی اور انسانی حقوق کی تنظیموں کے ہمراہ وزیر اعظم شہباز شریف کو خط لکھ کر پاکستان کے آئین کے مطابق آزادی اظہار رائے اور آزادی صحافت کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کی درخواست بھی کی تھی۔ اس کے علاوہ فریڈم نیٹ ورک بھی پاکستان میں اظہار رائے اور آزادی صحافت کے لیے گنجائش کی کمی پر تشویش کا اظہار کر چکا ہے۔ یعنی پاکستان میں صحافیوں کو اس وقت بھی کئی چیلنجز کا سامنا ہے، جس کے لیے حکومت کو غیر معمولی اقدامات لینے کی ضرورت ہے، تاکہ آزادی اظہار اور معلومات تک رسائی کی بنیادی انسانی حقوق کا تحفظ یقینی بنایا جا سکے۔